السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ روس نے ہمسایہ ملک بیلاروس کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی منتقلی سے متعلق ایک معاہدہ طے کیا ہے۔ اس کے تحت بیلاروس کی سرزمین پر روس اپنے ٹیکنیکل جوہری ہتھیار نصب کرے گا۔ خبر کے مطابق صدر پوٹن نے گزشتہ روز اس معاہدے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بھی یورپی اتحادیوں کی سرزمین پر جوہری ہتھیار نصب کر رکھے ہیں۔ صدر پوٹن نے کہا کہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو طویل عرصے سے پولینڈ کے ساتھ واقع اپنے ملک کے سرحدی علاقے میں ٹیکنیکل جوہری ہتھیاروں کی تنصیب پر زور دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے لوکاشینکو کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم عدم پھیلاؤ کے نظام کی خلاف ورزی کیے بغیر بیلاروس میں ٹیکنیکل جوہری ہتھیار نصب کریں گے۔ روسی صدر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کے ملک اور چین کے درمیان اتحاد نہیں ہوگا۔ یوکرین میں فوجی آپریشن اور چین کے ساتھ حالیہ تعلقات کی وجہ سے روس اور مغرب کے درمیان عالمی تناؤ کی شدت کی روشنی میں روسی صدر پوٹن نے زور دیا ہے کہ ان کا ملک بیجنگ کے ساتھ فوجی اتحاد قائم نہیں کر رہا ہے۔ روسی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک کسی بھی ملک کو دھمکی نہیں دیتا۔ چینل 24 رشیا پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں صدر پوٹن نے کہا کہ روس چین کے ساتھ کوئی فوجی اتحاد نہیں بناتا بلکہ فوجی اور تکنیکی شعبوں میں تعاون کرتا ہے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ یمن میں 8 سال جنگ کے بعد 11 ملین بچوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہے اور 2.5 ملین شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ یونیسیف نے گزشتہ روز ایک پریس بیان میں کہا کہ 5,40,000 سے زیادہ بچوں کو جان لیوا شدید غذائی قلت کا سامنا ہے اور انہیں طبی علاج کی فوری ضرورت ہے۔ اس نے متنبہ کیا ہے کہ اگر مناسب اقدامات فوری طور پر نہ کیے گئے ہیں تو غذائی قلت کے امکانات بڑھتے رہیں گے۔ کویتی وزارت داخلہ نے کویتی شہریوں اور تارکین وطن دونوں کو ماہ رمضان کے دوران روزہ رکھنے کے قانون کی کھلے عام خلاف ورزی کرنے کے خلاف انتباہ جاری کیا ہے۔ اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ایک ٹویٹ میں وزارت نے شہریوں اور رہائشیوں کو یاد دلایا کہ دن کے وقت عوام میں روزہ رکھنے کے اصول کو توڑنے پر سزا ملے گی۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ روزے کی اصول کی کھلے عام خلاف ورزی کرنے والوں کو 1 ماہ تک قید یا 100 دینار تک جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہے۔ وزارت نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ رمضان مبارک کی مذہبی پابندی کا احترام کریں اور دن کی روشنی کے اوقات میں عوام میں کھانے پینے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے، جہاں مسجد نبوی میں حاضری دی، نماز ادا کی اور سلام پیش کیا۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق مسجد نبوی پہنچنے پر ان کا استقبال حرمین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کیا۔ مسجد نبوی انتظامیہ کے ارکان، ائمہ اور خطبہ کے علاوہ شہر کے معززین استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ مسجد حرم میں زائرین کے لیے 3,000 سے زیادہ الیکٹرانک گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے مسجد حرم سے مفت ویل چیئر کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ انتظامیہ کے تحت کام کرنے والی متعلقہ کمیٹی نے کہا کہ مسجد حرم کے اندر الیکٹرک گاڑیوں کے علاوہ الیکٹرک ویل چیئر بھی فراہم کی گئی ہے، جبکہ عام ویل چیئر بھی ہے جسے مفت بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور دھکا دینے والے شخص کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ روز ڈنمارک میں اسلاموفوبک انتہا پسندوں کی جانب سے قرآن مجید کے نسخے کی بے حرمتی اور ترکیہ کے پرچم کو نظر آتش کرنے کی سخت مذمت کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مملکت سمیت اردن، کویت اور قطر نے انتہا پسندوں کی کارروائیوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان اقدامات خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دے رہی ہیں۔ انتہائی دائیں بازو کی مسلمان مخالف تنظیم پیٹریاٹن گارڈ لائف کے حامیوں نے اسلاموفوبک پیغامات والے بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے کوپن بیگن میں ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کے نسخے کی بے حرمتی کی اور ترکیہ کا پرچم نظر آتش کیا، جو فیس بک پر نشر کیا گیا۔ ترک پارلیمانی اسپیکر مصطفی شانتوپ نے حال ہی میں ڈنمارک میں قرآن کریم اور ترک پرچم کی بے حرمتی کرنے کی مذمت کی ہے۔ شانتوپ نے اپنے ٹویٹ پر ایک بیان میں ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈنمارک میں ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن کریم اور ترک پرچم کی بے حرمتی کا واقعہ ناقابل قبول ہے اور اس کی اجازت دینے والوں کی مذمت کی جاتی ہے۔ میراڈینش حکام اور قانون کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ دین اسلام کے عقائد اور مسلمانوں کی تضحیق کرنے والوں کے خلاف اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ متحدہ عرب امارات میں شیخ زاید ہاؤسنگ پروگرام، جو وزارت توانائی اور انفراسٹرکچر کے تحت ایک اقدام ہے، اس نے 298 ملین درہم مالیت کی ہاؤسنگ امداد کے لیے 432 فیصلے جاری کیے ہیں۔ اس میں گھر کی تعمیر، تکمیل، خریداری، دیکھ بھال اور اپ گریڈ کے لیے درخواستیں شامل ہیں۔ یہ اقدام متحدہ عرب امارات کے صدر کے اقدامات کا حصہ ہے اور یہ
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے پروگرام میں جمع کرائی گئی تمام ہاؤسنگ گرانٹ درخواستوں کو مکمل کرنے کے حکم کے مطابق ہے، جس کی کل لاگت 2.5 بلین درہم ہے۔ 5 سے 21 اپریل تک ایکسپو سینٹر شارجہ میں 75% تک ڈسکاؤنٹ کی پیشکش کرنے والا مقبول سالانہ رمضان نائٹس میلے کا منتظمین نے آج اعلان کیا۔ ایونٹ کا 40واں ایڈیشن جو شہر بھر میں شارجہ رمضان فیسٹیول کا حصہ ہے، ممتاز برانڈز 10,000 سے زیادہ مصنوعات پیش کر رہا ہے۔ رمضان نائٹس میں آنے والوں کو انعامات جیتنے، ثقافتی اور فنی پروگراموں، تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور مقامی، عرب اور بین الاقوامی کھانوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی پیش کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قومی ایئر لائن اتحاد ایئر ویز رمضان کے مقدس مہینے کے دوران خاص طور پر تیار کردہ ان فلائٹ مینو کے ساتھ مسافروں کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اماراتی شیف خالد السعدی کے ساتھ ایک بار پھر کام کرتے ہوئے اتحاد کی کھانا پکانے کی ڈیزائن ٹیم روایتی اماراتی پکوانوں کو جدید کھانا پکانے کے طریقوں اور علاقائی اجزاء کے ساتھ ملا کر رمضان کے مقبول پکوانوں کا دوبارہ تصور کر رہی ہے۔ اتحاد ایئر ویز کے ہیڈ آف پروڈکٹ اینڈ ہاسپٹیلٹی ترکی الحمادی نے کہا، شیف خالد کے ساتھ ہمارا مسلسل تعاون ان کی پکوان کی مہارت کو مقامی پکوانوں پر ایک مخصوص جدید انداز کے ساتھ اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو ہمارے کھانا ڈیزائن ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے مہمان مقدس مہینے میں اپنی پرواز کے دوران خصوصی طور پر تیار کردہ ان کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کو غیر ملکی طاقتوں نے لانچ کیا اور وہ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج اتوار کو لاہور میں مسلم لیگ نواز کے ونگ سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ زماں پارک سے ریاست پر حملہ ہوا، آئین اور قانون کہاں سو رہا تھا، الیکشن ملتوی ہونے پر ان کو آئین یاد آ گیا۔ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، انتخابات لڑیں گے اور جیتیں گے۔ سیاسی استحکام کے لیے الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ انگلینڈ اور ویلز کی مردم شماری کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں رہنے والے ہندو صحت مند اور تعلیم یافتہ مذہبی گروہوں میں شامل ہیں اور سکھوں کے پاس اپنے گھروں کے مالک ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ برطانیہ کا دفتر برائے قومی شماریات مارچ 2021 میں ہوئے آن لائن مردم شماری کے جوابات کی بنیاد پر ملک کی آبادی کے لیے مختلف ذیلی زمروں میں معلومات جاری کرنے کے لیے مردم شماری کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس ہفتے مذہب بذریعہ ہاؤسنگ، صحت، روزگار اور تعلیم کے عنوان سے اپنی تازہ ترین ریلیز میں قومی شماریات نے پایا کہ مذہبی گروہوں کے لیے زندگی کے نتائج کافی مختلف ہے۔ 2021 میں جن لوگوں کی شناخت ہندو کے طور پر ہوئی، ان کی آبادی کا سب سے زیادہ فیصد تھا جو بہت اچھی یا اچھی صحت رپورٹ کرتے تھے، جبکہ مجموعی آبادی کے 82% کے مقابلے میں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوؤں نے بھی معذوری کے سب سے کم پھیلاؤ کی اطلاع دی۔